وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جن امور سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے ان مسائل کو ہم سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. آج کی نشست کا پہلا مسئلہ رومال یا پھر شال یا چادر استعمال کرنے کی آج کل چونکہ گرمیاں بھی ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں. گرمیاں نہ بھی ہوں، سردیوں کا زمانہ ہو تو بھی نماز کی حالت میں رومال کا ایک مخصوص طریقے سے استعمال کرنا نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، اور اس کو مذہب کی زبان میں صدل کہا جاتا ہے. تصویر اس کی یہ ہے کہ ایک رومال لیا تو اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا، چادر کو لیا اپنے گلے میں ڈال لیا، اور اس کا ایک پلہ ادھر سے آگے لٹک رہا ہے اور ایک پلہ ادھر سے آگے لٹک رہا ہے. ہمارے نوجوان لوگ تھوڑے بہت فیشن کرتے رہتے ہیں. کسی انڈیا کے ہیرو کو دیکھا، اس نے رومال سر پر مخصوص انداز میں باندھا تو پھر یہ بھی ویسا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ یہ ادا یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے تعلق رکھتی ہے یا کہ یہ سنت کیسے ہم کہیں یہ سنت ہے. نیچے سے بندے نے پینٹ پہنے ہو اور اوپر سے وہ رومال باندھا ہو، اب اسے امامے کے طور پر تو کہنا مشکل لگتا ہے. اگر سنت کا اتنا خیال ہوتا تو باقی لباس بھی تو پھر سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے نا. تو نیچے سے پینٹ پہنی ہے اور اوپر سے وہ ایک مخصوص سے سٹائل میں، مجھے تو باندھنا بھی نہیں آتا، وہ رومال باندھا ہوتا ہے اور اس کا پلو پیچھے چھوڑا ہوتا ہے. یہ میں نے مثال دی کہ یہ فیشن کرنے کا یہ رجحان یہ انسانی زندگی میں ہے صحیح. ایسے ہی میں نے کچھ نوجوان لڑکوں کو دیکھا، انہوں نے رومال لیا تو 3 پلو رومال کے کونے کو کونے سے ملا کر 3 پلو بنائے، ایک چھوڑا پیچھے 2 چھوڑے آگے، اور یہ بھی بطور فیشن نوجوان لڑکے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ جو تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رومال استعمال کرنا یا پھر چادر استعمال کرنا، ایک کونا ادھر لٹک رہا ہو اور ایک کونا ادھر لٹک رہا ہو، اسے مذہب کی زبان میں صدل کہتے ہیں. تو صدل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصدل، صدل کرنے سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. یا پھر ذرا کوئی لڑکا تھوڑا سا جاندار فیشن کرنا چاہے تو وہ پھر رومال کو یوں استعمال کرتا ہے. یہ تصویر نمبر 2 اور مسئلہ نمبر 2، کونے کو کونے کے ساتھ جو نہ ملایا وہ ذرا چودھری ٹائپ سا بنا. وہ جو ایک تصویر ان کے ذہن چھائی ہوتی ہے وہ ایک چودھری ٹائپ سا بنا، تو 2-3 تہیں لگا کر تو پٹی نما اپنے رومال کو بنا لیا. اب پٹی رومال نما بنا کر تو ایک کندھے پر رکھا اور اس کا ایک پلو سامنے لٹک رہا ہے اور دوسرا پلو پیچھے لٹک رہا ہے. یہ تصویر نمبر 2 ہے جو میں نے نوجوانوں کے اندر مشاہدہ کی. الغرض یہ بھی شریعت پاک کے اندر ممنوع ہے اور مکروہ ہے. چادر کو یا لمبے رومال کو ایک پلو آگے اور ایک پیچھے ڈال کر تو اس حالت میں نماز ادا کرنا، یا پھر دونوں ہی پلو اگلی طرف لٹکا کر تو نماز ادا کرنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا کہ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مکروہ ہے. یہ صدر کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے. مشائخ نے ارشاد کیا کہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو ویسٹ کوٹ ہم استعمال کر لیتے ہیں تو چلیں اس میں اختلاف ہوا کہ اگر وہ آگے سے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو یہ وہ صدل بنتا ہے یا کہ نہیں بنتا. تو احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ چلیں ایک آدھ بٹن بند کر لیا جائے تاکہ وہ جو صدل کی تصویر ہے، صدل کی مختلف تصویریں فقہاء کرام نے ارشاد فرمائی ہیں، تو صدل کی وہ جو تصویر ہے اس سے چلے کم از کم بچا جا سکے. اور بنیادی طور پر یہ تصویر یہ شرفاء استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ جو متکبرین طبقہ ہوتا ہے یہ تصویر ان کی ہوتی ہے. کون سی تصویر؟
وہ جو میں نے پہلے کہا کہ رومال کو ایک پلہ ادھر اور ایک ادھر پھینک کر استعمال کرنا، یہ شرفاء درجے کے جو لوگ ہیں اس طرح استعمال نہیں کرتے. یا پھر ایک پلہ آگے پھینک کر اور ایک پیچھے پھینک کر رومال کو استعمال کرنا، یہ شرفاء درجے کے لوگوں کی کہانی نہیں ہے. یہ جبابرہ متکبرین قسم کے جو لوگ ہیں اس طرح کے رومال کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو متکبرین کی عادات، ان کی ہیئات سے اپنی نماز کو محفوظ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے. آج کی نشست کا مسئلہ نمبر 2 جو نماز کی حالت میں مکروہ ہے. نماز میں اپنے بازوؤں کو ٹانگ لینا، فولڈ کر لینا، اس کی 2 حالتیں ہیں. حدیث کے الفاظ میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دونوں حالتیں ہم سیکھیں گے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن لف الثوب فی الصلاة. رسول پاک علیہ السلام نے نماز کی حالت میں اپنے بازو دوہرے کرنے سے اور لپیٹنے سے اور فولڈ کرنے سے منع فرمایا. نماز کی حالت میں فولڈ کرنے سے منع کیا. اس کی 2 تصویریں بنتی ہیں. ایک تصویر نمبر 1 یہ ہے کہ کپڑے کو دوہرا کیا نماز کے باہر اور پھر نماز میں شامل ہو گئے. اور تصویر نمبر 2 یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی بندہ اپنے کپڑے کو فولڈ کر رہا ہے. ان دونوں تصویروں کے بارے میں اگر آپ کی آدھی کلائی یہاں تک ننگی ہو گئی، اگر آپ کی آدھی کلائی ننگی ہو گئی تو اس سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کپڑے کو لپیٹ کر نماز ادا کرنے سے. اب جو ہمارے ہاں مسئلہ چلا ہوا ہے، جو لڑکے جین استعمال کرتے ہیں، شرٹس استعمال کرتے ہیں، ہاف بازو ان کے ہوتے ہیں، تو انہیں اس سلسلے میں ذرا خاص احتیاط کرنی چاہیے. اگر تو کنڈیشن ایسی ہے، سفر میں ہے، کوئی اور کپڑے دستیاب نہیں ہیں، تو چلے بامر مجبوری خاموش رہا جا سکتا ہے. لیکن جب کہ گھر میں موجود ہے، قمیص اور شلوار دستیاب بھی ہے، تو جیسے اور بہت سارے عنوانات آپ کی زندگی کے ایسے ہیں کہ جب آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو کپڑے چینج کر لیتے ہو اور آپ محسوس کرتے ہو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی دقت اور مشقت تو نہیں اگر میں کپڑے تبدیل کر لوں. تو خاص کر کے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا مقصود ہو تو پھر ایسی شرٹس استعمال کرنے سے احتیاط کریں جس سے آپ کے بازو آدھے سے بھی زیادہ ننگے ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں تو یہ لباس خلاف سنت تو ضرور ہے. رسول پاک علیہ السلام کا سنت لباس جو ہوا کرتا تھا وہ کلائیوں سمیت بازوؤں کو ڈھانپے ہوا کرتا تھا. بعض صورتیں ہیں کہ جن کے اندر بازو سارے کے سارے بھی ننگے ہوں تو نماز مکروہ نہیں ہوتی. لیکن وہ صورت دستیاب ہی کہاں ہے؟ میں وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. وہ صورت دستیاب کہاں ہے؟ وہ صورت کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو درجہ مذلت میں لائے، درجہ عجز میں لائے. یعنی اس کے پاس اچھے اور نفیس کپڑے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر ذرا کمزور کپڑے پہنتا ہے اور پرانے کپڑے پہنتا ہے تاکہ میں ذرا مجھ پر خشوع طاری ہو، میں اپنے آپ کو ذلت کے درجے میں کھڑا کروں اور اللہ کے حضور کوئی ایسا ہو کہ میری نظر بھیگ جائے اور میں ٹوٹا ٹوٹا سا لگوں اور میں بکھرا بکھرا سا لگوں، اللہ کو مجھ پر رحم آئے. تو اپنی خستہ حالت بنانا اس نظریے سے کہ چلو اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، تو اس حالت کے لیے تو اگر ایک چادر کسی بندے نے استعمال کر لی، وہی چادر اس کے نیچے والے دھڑ کو بھی چھپائے ہوئے ہے اور وہی چادر اس کے اوپر والے دھڑ کو بھی چھپائے ہوئے ہے. اب چادر باندھنے کا معنی تو یہ ہے کہ بازو دونوں طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں. تو چادر باندھ کر اپنے جسم کو چھپانا اور بازو ننگے ہو جائیں یا ننگے رہ جائیں تاکہ میں مذلت کے درجے میں ہوں، اللہ کے ہاں میں ٹوٹا بکھرا عاجزی اور ذلت آمیز اور خستہ حالی میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، تو اس بات کی اجازت. اب جب میں نے کہا کہ ایک مخصوص کنڈیشن ہے اس حالت کی اجازت ہوئی تو کوئی نوجوان اب یہ سمجھے کہ میں نے بھی وہ جو شرٹ اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ تاکہ میں خستہ حال لگوں. میں کہوں گا کہ تمہارے بازو تو جو ننگے ہو گئے لیکن وہ پینٹ خستہ حالی پر دلالت نہیں کرتی ہے. وہ جو جین پہنی ہوئی ہے نا وہ کم از کم خستہ حالی پر دلالت نہیں کرتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ احتیاط ضروری ہے. ایسے نوجوان جو آدھے بازو والے شرٹ استعمال کرتے ہیں نماز کی حالت میں اس کا اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نماز کی حالت یوں ہو کہ تمہیں اخبثین پیش آئے ہوئے ہوں، اخبثین، تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ جب تمہیں اخبثین کا سامنا ہو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اخبثین کا معنی کہ دو ایسی چیزیں جو دونوں بری ہیں، خبیث عربی زبان میں بری چیز کو کہتے ہیں، تو اخبثین جو دو چیزیں بہت ہی بری ہیں، فرمایا جب وہ تمہیں نماز کی حالت میں پیش ہوں تو پھر نماز نہیں، پہلے ان خبیث اور گندی چیزوں کو ہٹاؤ، وہ کیفیات الگ کرو، اس کے بعد نماز ادا کرو۔ وہ دو گندی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز کہ بندے کو چھوٹے یا بڑے پیشاب کی حاجت، اور حاجت بھی سخت۔ اب ایسے میں بندہ وضو کر کے بھاگا، کیا وضو اس کا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندے کا وضو ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا توڑنا، یعنی یہ لوگوں کے ہاں نظریہ اور رجحان، اب وضو ہے تو کیا توڑنا، چلے نماز پڑھ لیتے اس کے بعد پھر استنجا کرنے کے لیے بیت الخلا جائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اگر تمہیں استنجا کی حاجت ہے تو پہلے اپنے آپ کو تسلی سے فارغ کرو، اور فارغ کرنے کے بعد پھر آپ نماز میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، انسانی وجود میں پیٹ میں ہوا کا گولا اسے محسوس ہوا، اور اس کی طلب بھی ہے، شدت بھی ہے کہ ہوا کا اخراج وجود سے ہو جانا چاہیے۔ یہ طبی تقاضے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب بندے کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بندہ جتنا بھی اپنے آپ کو دبائے، لیکن طبیعت نفرت محسوس کرتی ہے کہ مجھے خلاصی ہو جانی چاہیے۔ ہوا کا دباؤ بندے کے پیٹ میں ہو جائے تو طبیعت گیرانی محسوس کرتی ہے کہ مجھے اس سے خلاصی ہو جانی چاہیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وجود میں ہوا کا زور اور ہوا کا غلبہ، تو اس حالت میں نماز ادا نہ کیا کرو، پہلے اپنے آپ کو خلاصی کرو اور فارغ کرو، پھر نماز ادا کرو۔ یہ دو چیزیں تو اخبث تھیں۔ ایک تیسری چیز بھی آپ کے ساتھ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے جو کل ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، آپ کی توجہ ادھر لے جانا چاہوں گا۔ ایک تیسری چیز بھی ہے جو خبیث نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی فارغ کر ہی لو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حضر الطعام، جب کھانا حاضر ہو جائے، وانتم تشتہون، اور تمہیں کھانے کی شدید حاجت اور طلب اور بھوک بھی ہے، کھانا حاضر ہو جائے اور تمہیں کھانے کی سخت بھوک بھی ہے۔ جیسے کہ آج کل میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے افطاری کے ٹائم روزانہ بندے کو شدت پیاس اور شدت بھوک تو ہوتی ہے۔ آپ اگر محسوس کرو کہ بھائی اگر میں 2 کھجوریں کھا کر تو مسجد میں چلا گیا تو پیاس اور بھوک کی وجہ سے میری توجہ بار بار نماز سے ٹوٹے گی اور پلٹ کر کھانے کی طرف آئے گی، تو ایسے میں خود رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ٹھیک ہے پہلے کھانا کھاؤ۔ حالانکہ یہ کھانا کھانا بری چیز نہیں، خبیث نہیں کہا، لیکن تم پہلے کھانا کھاؤ۔ اب میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے کہیں، اب بات کو سمیٹوں۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، جن میں سے 2 بری ہیں اور 1 اچھی ہے۔ کھانا کھانا اچھی بات ہے، تو میں پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ اچھا، پیشاب کو روک کر رکھنا یہ بری چیز ہے، تو میں پہلے اس بری چیز کو ہٹاؤ اور پھر نماز ادا کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر وجود میں ہوا کا دباؤ ہے اور زور، تو پہلے اس ہوا کے زور اور دباؤ کو کم کرو، یعنی وضو اپنا خلاص کرو، اور تازہ وضو کرنے کے بعد نماز میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان تینوں باتوں کو ہم گزشتہ کل ایک حدیث پاک سیکھی تھی اور سماعت کی تھی، میں ان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کی توجہ نماز میں ٹوٹ کر کہیں اور جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کون ہے جو ہم سے بہتر ہے، کہ جو ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر جو اپنی توجہ ادھر لگا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھوک میں توجہ اللہ سے ٹوٹی اور روٹی کی طرف چلی گئی، اور پیشاب کا زور ہے تو توجہ اللہ کی طرف سے ٹوٹی تو اس طبی تقاضے کی طرف چلی گئی، اور اگر پیٹ میں ہوا گھوم رہی ہے تو بار بار ظاہر انسان اسے روکنے کی کوشش، تو توجہ اللہ سے ٹوٹ کر کے تو ہوا کے اس دباؤ کی طرف چلی جاتی ہے۔ لہذا ایک تو صاف حدیثیں ہم نے یہ سیکھی کہ وضو نے اسپیشل منع کیا کہ کھانا سامنے ہو تو پہلے کھا لو، اور اگر تمہیں حاجت ہے تازہ وضو کرنے کی کسی وجہ سے بھی تو پہلے وضو کر لو۔ یہ بھی خود مستقل درجے میں دلیل ٹھہری جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو کل والی حدیث شریف پھر اسی عنوان پر
قوی استدلال ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے توجہ نماز میں بٹ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، تو لہذا حکم شریف یہ ہوا کہ اپنے توجہ کو نماز کی حالت میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایسی چیز جو تمہاری توجہ کے توڑنے کا سبب ہو سکتی ہے تو اس چیز کو نماز پورا کرنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ جو اب میں آخری مسئلہ آپ کے لیے بیان کر چکا، اخبثین، دو شدید بری چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ تو میں نے ابھی تک مسئلہ یوں کہا کہ آپ نماز سے باہر تھے، آپ کو ہوا کا دباؤ تھا یا آپ کو استنجا کی حاجت تھی، آپ نے بس زور لگا کر نماز میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ ایک تو تصویر یہ تھی، اور میں نے بتا دیا کہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ تصویر نمبر 2 بھی اسی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو کچھ ایسا نہیں تھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے تو پیشاب کی حاجت ہے، وہ بہت لانگ ٹائم سے ایسا نہیں، بس اچانک اسے محسوس ہو جاتا ہے، یا ہوا کا دباؤ اسے اچانک بعض اوقات محسوس ہو جاتا ہے۔ اب صورت نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے نماز شروع کی تو آپ کو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اکبر، نہ آپ کو پیشاب کا غلبہ تھا، نہ آپ کو ہوا کا زور تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب جب نماز میں 1 رکعت ہوئی یا 2 رکعتیں ہوئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہو گئی یا ہوا کا دباؤ محسوس ہوا۔ یعنی یہ 2 چیزیں نماز کے شروع میں تو نہیں تھی، لیکن نماز کے اندر اگر آپ کو ایک دم سے واقع ہو گئی تو ایسی حالت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو توڑ دو اور اپنی نماز کو ختم کرو، اور جاؤ اور اپنے آپ کو پہلے فریش کرو اور تازہ وضو کرو، اور تازہ وضو کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ تسلی سے نماز میں شروع ہو جاؤ۔ 2 باتیں میں نے آپ سے کہی، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی تفصیل میرے پاس باقی ہے، تھوڑی سی تفصیل ابھی بھی میرے پاس باقی ہے۔ میں بات کو پھر دہراتا ہوں تاکہ اسی حوالے کا مسئلہ نمبر 3 میں آپ کو بیان کر سکوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ہوا یا پیشاب کا زور ہے تو پہلے اپنے آپ کو فارغ کرو، پھر نماز پڑھو۔ مسئلہ نمبر 2 میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ہوا کا اور پیشاب کا زور نماز کی حالت میں بس اچانک ایسا ہو گیا کہ محسوس ہوا، تو میں نے کہا نماز توڑو، اور نماز توڑنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے تو آپ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جماعت نکل جائے گی، اسی حالت میں آپ کو یہ ڈر ہے اگر تو بندہ اکیلا نماز پڑھو تو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، بندہ کہتا چل یار وضو کرنے جاتے ہیں، وضو کر کے آ جائیں گے، پہلے بھی اکیلے ہی پڑھ رہے تھے، آپ بھی اکیلے پڑھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کو خطرہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، اور اب اگر میں وضو کرنے کے لیے جاؤں گا یا استنجا کر کے تو وضو کر کے تو پھر آؤں گا تو جماعت تو ختم ہو جائے گی، تو کیا ایسی حالت میں جماعت کو اہمیت دی جائے گی یا کہ پہلے اپنے آپ کو فریش کرنے کو اہمیت دی جائے گی؟ تو جواب یہ ٹھہرے گا کہ جماعت بھی مطلوب شریعت ہے، لیکن اکیلے پڑھنے کی حالت میں بھی اور جماعت کی حالت میں بھی توجہ کا اللہ کی طرف رکھنا یہ اس سے بھی بڑا مطلوب شریعت ہے۔ حتیٰ کہ آپ محسوس کریں کہ بندہ اکیلا کھڑا ہے تو حکم اسے بھی ہے چل بھی توجہ اللہ کی طرف کر، اور اگر بندہ جماعت میں کھڑا ہے تو جماعت میں کھڑا ہونے سے اب اس کو چھٹی تو نہیں مل گئی کہ آپ دھیان ادھر ادھر کر لے، اسے چھٹی نہیں مل گئی۔ جماعت میں بھی مطلوب اب یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت ہو یا جماعت نہ ہو، توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنا یہ دونوں حالتوں کا مطلوب شریعت ہے۔ تو لہذا اگر آپ کو محسوس ہو کہ جماعت نکل جائے گی، کوئی بات نہیں، آپ جماعت کو چھوڑ دیں، لیکن اپنی توجہ کو اللہ سے ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ اسی عنوان کا تیسرا مسئلہ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ ایک چوتھا رہ گیا، بس وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اسی عنوان کا چوتھا مسئلہ رہ گیا، بس آپ کو وہ سناتا ہوں تو پھر ہماری اس مسئلے کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ آپ کو جماعت کے فوت ہونے کا ڈر ہے، تو میں نے کہا جماعت فوت ہوتی ہے تو ہو جائے، اپنے آپ کو فریش کر کے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو وقت ہی کے فوت ہو جانے کا ڈر پیدا ہو گیا، آپ نکلے سست، پہلے آپ بیٹھے رہے اور بیٹھے رہے، آپ نہ آئے نماز کی طرف۔ اب نماز کا وقت رہ گیا بڑا تھوڑا سا، ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد نماز قضا ہو جائے گی۔ اب کیا یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو پہلے فریش کر کے آؤ، وقت ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے تو بعد میں پھر قضا کرنا، یا کہ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ چل اب میں الفاظ سخت کرتے ہوئے چل دفعہ پڑھ لے،
کیا حالت بنائی ہوئی، چل دفعہ پڑھ جلدی کر، نماز قضا نہ کر، اب کون سا مسئلہ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ چل دفعہ ہو پڑھ لے۔ نماز کو قضا کرنا حرام ہے۔ بلا وجہ بندہ بیٹھا رہا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، بندہ سمجھ جائے کہ جیسے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جو حرام ہیں، تو ان حراموں میں سے ایک حرام یہ ہے کہ بندہ بلا وجہ نماز کو وقت سے ضائع کر دے۔ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد پڑتی ہے، بعض اوقات یہ مفید ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اسے آپ پڑھنا چاہو تو الکبائر میں پڑھیے، علامہ ذہبی نے اس کو نقل کیا۔ ذہبی کہتے ہیں کان بعض مشائخنا، ہمارے کچھ مشائخ تھے، اساتذہ مشائخ، ماتت اختہ، تو ان کی ایک بہن فوت ہو گئی۔ ہمارے مشائخ میں سے بعض تھے تو ان کی بہن فوت ہو گئی، عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، متقی تھے، تو فیصلہ یہ کیا کہ قبر میں بہن کو میں خود اتاروں گا۔ غسل دینے کے بعد جنازہ ہوا تو جب قبر میں اتارنے کا موقع آیا، زاوی کہتے ہیں ہمارے استاد صاحب آگے بڑھے تو انہوں نے بہن کو اٹھایا۔ اٹھانا کیا، وہ کپڑے ہوتے ہیں صافے ڈالے ہوتے ہیں تینوں طرف، تو صافہ پکڑا اور سینٹر میں کھڑے ہو کر تو بہن کو قبر میں اتارنے کی کوشش کی۔ تو جیب آپ کو پتا بڑے پرانے زمانے سے انسان استعمال کرتا ہے جیب، تو استاد صاحب کی جیب میں ایک کیس تھا، کیس جسے ہم آج کی زبان میں بٹوا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بٹوا ہوتا نہیں تھا۔ کیس کہتے ہیں گتھلی کو، وہ جو ایک چھوٹی سی تھیلی تو اوپر سے دھاگا کھینچ کے تو منہ بند، اسے کیس کہتے ہیں اصل میں۔ تو استاد صاحب کی جیب میں ایک کیس تھا، تھیلی، گتھلی، اور اس گتھلی کے اندر سونے کے بنے ہوئے دینار تھے۔ دینار ہوتے سونے کے ہیں، سمجھو کہ سونا تھا، اس گتھلی کے اندر سونا تھا۔ تو جب وہ جھکے بہن کو قبر میں اتارنے کے لیے، جب وہ جھکے تو وہ گتھلی جیب سے سرکی اور سرک کر کے تو قبر میں جا گری۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ چلے میں پکڑ لیتا ہوں، ذرا بہن کو اتار لوں، تسلی سے سیٹ کر لوں جسم، پھر پکڑ لیتا ہوں۔ وہ مسافہ نکال لیا، وہ ایسا مصروف ہوئے بہن کو قبر میں اتارنے میں، بس توجہ نہ رہی اور پڑیاں اوپر ڈال دی اور لیپا بھی کر دیا مٹی کا۔ وہ پھر بھی خیال نہ رہا کہ میرا تو اندر وہ کیس گر گیا ہے، گتھلی۔ تو جب مٹی اوپر ڈالی تو اچانک یاد آ گیا، وہ میرا تو وہ کیس اندر گرا ہوا۔ اب عالم تھے، ایک محدث جانتا ہے ایک عالم اور ایک فقیہ کہ قبر کو کھولنا ٹھیک ہے کہ نہیں، کب کھولنا چاہیے کب نہیں کھولنا چاہیے۔ وہ اچھا خاصا سونا تھا، تو استاد صاحب سمجھتے تھے کہ اگر پیسے گر جائیں درمیان میں اچھے خاصے تو انہیں نکالنے کے لیے قبر کو کھولنا جائز ہے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ لوگ کھڑے ہیں، اب اگر میں نے قبر کھولی تو یہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، اب لوگ کہیں کہ مولوی صاحب نے پیسوں کے لیے قبر کھول دی۔ کہتے ہیں ان کے جانے کا انتظار کیا میں نے، حتی رجع الناس، جب لوگ واپس چلے گئے تو اب استاد صاحب نے وہ جس طرف وہ کیس اور گتھلی گری تھی تھوڑی کو مٹی ہٹائی آگے سے، اور مٹی ہٹا کر تو جب پڑی کے اندر وہ دو پڑیاں جب ملتی ہیں تو وہاں سے جو گارا ہم لیپتے ہیں، وہ لیپا جب ہٹایا نا تو کہتے ہیں کہ استاد صاحب نے محسوس کیا کہ اندر آگ کے شعلے ہیں جو اس سوراخ سے ایسے ان کی تپش اور ہیٹ باہر محسوس ہونا چاہتی ہے، تو گھبرائی گئے۔ ظاہر ہے میاں قبر تو بڑے بڑے رستم خانوں کو بھی ڈرا تو دیتی ہے نا، بڑے بڑے چٹان دل رکھنے والوں کا بھی دل آخر پگھل جاتا ہے قبر کے حالات سن کر کے۔ تو وہ آگ کے شعلے جب لپکتے ہوئے محسوس ہوئے تو بھول گئے اپنی تھیلی اور گتھلی کو، وہ دوبارہ لیپا ڈالا اور مٹی ڈالی، رونے لگ گئے اور روتے روتے گھر چلے گئے۔ جا کر کے ماں سے کہنے لگے کہ ما كانت تفعل اختی یا امی، اما جان وہ جو میری بہن تھی یہ کیا کرتی ہوتی تھی، کوئی میری بہن کا جرم، کوئی قصور، خطا؟ تو ماں کہنے لگی ما شأنک عن سؤالها، کیوں پتر یہ کیا سوال ہوا؟ فوت ہو گیا بیچاری، دفنا کر آیا تو اگر سوال پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرتی تھی، اس سوال کا آج کیا تعلق ہوا؟ تو استاد صاحب کہنے لگے کہ اما میں وہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ، میرے گتھلی اندر گر گئی تھی،
جب میں نے مٹی ہٹائی تو پکڑنے لگا تو وہ اندر سے آگ کے شعلوں کی لپٹ میں نے محسوس کی تو گھبرا گیا، رویا۔ ابھی میں نے بہن کو دفنایا ہے تو یہ آگ کا عذاب۔ اب جملہ سننا جس کی خاطر میں نے یہ آپ کو کہانی سنائی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مشائخ کی ماں نے یہ جواب دیا، کانت اختک تتأخر الصلاة عن وقتها، تیری بہن کا جرم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتی تھی پر ذرا لیٹ کر کے پڑھتی تھی، کبھی وقت کا خیال رہا، کبھی وقت کا خیال نہ رہا، کبھی بالکل آخری لحظوں میں، کبھی وہ زمانہ بھی گزر گیا اور قضا کر کے پڑھتی تھی، لیکن وہ نمازوں کو پر وقت ادا نہیں کرتی ہوتی تھی۔ اس پر علامہ ذہبی جملہ ارشاد کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پڑھے لیکن لیٹ پڑھے تو اس کا حال یہ ہے، جو پڑھے تو صحیح لیکن لیٹ پڑھے تو اس کا حال یہ ہے، تو جو پھر پڑھے ہی نہ تو پھر خود سوچو اس کا حال کیا ہوگا قبر کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا حرام ہے، اور حرام بھی اس درجے کا کہ سمجھو کہ قبر کی آگ تیار ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں وضاحت ارشاد فرمائی۔ تو میں نے 4 مسئلے اس حوالے سے کہے کہ اگر آپ کو ہوا کا یا پیشاب کا زور ہے نماز سے پہلے تو اپنے آپ کو پہلے ہلکا پھلکا کرو، پھر وضو کرو اور نماز پڑھو۔ جماعت جاتی ہے تو چلی جائے۔ نماز کی حالت میں اگر یہ کیفیت اور کنڈیشن واقع ہو جائے تو آپ نماز کو ختم کرو اور جاؤ فریش ہو کر آؤ، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرو اور پھر نماز ادا کرو۔ اور میں نے پھر آخری حالت یہ بیان کی کہ اگر جماعت کا تو نہیں بلکہ نماز ہی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور نماز قضا ہو جائے گی، چونکہ نماز کو قضا کرنا حرام ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھ لو تو کم از کم ہو تو جائے گی نا، مکروہ ہے ہو تو جائے گی نا۔ تو مشائخ نے کہا کہ نماز پڑھ لی جائے اور آئندہ ذرا شرم و حیا سے کام لیا جائے، اتنا بے باقی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے امور میں اور اللہ کے احکام میں بندے کو اتنا بے باک نہیں ہو جانا چاہیے کہ وقت گزرتا چلا جائے اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی نماز کی پرواہ ہی نہ کرے اور احتیاط ہی اس سلسلے میں نہ برتے۔ میں سبق یہاں روکتا ہوں۔ مجھے اتفاق سے علامہ ذہبی ہی کی بیان کردہ روایت نمبر 2 یاد پڑ گئی، میں اسے سمیٹتا ہوں اور میرا وقت ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں ہمیشہ نماز جماعت سے پڑھتا تھا، خاص کر کے عشاء کی نماز میں نے کبھی مس نہیں کی، زندگی گزری ہے لیکن ہمیشہ عشاء کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی ہے، گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا سفر میں ہوں، جہاں بھی تھا میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے۔ تو آج ہمارے گھر مہمان آ گئے تو شام کا ویلا تھا تو ان کی مہمان نوازی کے اندر مصروف ہو گئے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ جماعت سے پہلے فارغ ہو جاؤں لیکن فارغ نہ ہو سکا، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جب میں فارغ ہو کر مہمان کو کھلا پلا کر جب مسجد میں گیا تو الناس قد صلوا، لوگ نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے۔ بڑی تکلیف ہوئی کہ زندگی بھر کا ریکارڈ اللہ کی رحمت کا وانے کا ٹوٹ گیا، کبھی میں نے نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی اور آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میری جماعت مس ہو گئی۔ کہنے لگے یہ وہ ایک رات تھی کہ میں بغداد کی ہر مسجد میں گیا، قد طفت فی کل مساجد فی بغداد، میں بغداد کی ہر مسجد گھومی اس لالچ اور امید میں کہ شاید اگر ادھر جماعت نہیں ہے تو مجھے ادھر میسر ہو جائے، ادھر نہیں تو ادھر میسر ہو جائے۔ پرانے دوروں کی کہانیاں ہیں، ظاہر ہے اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ 9 بجے جماعت کھڑی ہوگی جی ہر مسجد میں، ایسا تو نظام تھا نہیں۔ محلے کے قاری صاحب کو اور امام صاحب کو پتہ ہوتا کہ میرے محلے میں کتنے گھر ہیں، تو جب سب لوگ آ جاتے تو جماعت کھڑی ہو جاتی۔ کہنے لگے میں ہر مسجد میں گیا، قد وجدت الناس قد صلوا وغلقت الابواب، میں جدھر بھی جاتا تو نماز ہو چکی ہوتی، لوگ گھروں میں جا چکے ہوتے۔ آخر کار افسردہ اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں گھر واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی تو پتہ کتنا نقصان ہوا، 27 نمازوں کا نقصان ہوا۔ اکیلے پڑھو تو اکیلے ہے، جماعت سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرا 27 نمازوں کا نقصان ہوا تو خود ہی کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 27 نمازوں کا نقصان ہو گیا، آج عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ قصر پوری ہو جائے۔ اب یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، بڑا مشکل معاملہ، عشاء کی نماز کو
اس مجلس میں ایک عالم بھی تشریف فرما ہے، تو میں کہوں گا یہ وہ حنفی نہیں تھے. حنفیوں کے نزدیک فرض نماز کا تکرار جائز نہیں ہے. فرض نماز کا تکرار حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ شافی تھے، اور علامہ زاوی خود بھی شافی ہیں. شافیوں کے نزدیک فرض نماز کو 2 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، 4 بار پڑھ لو، تکرار ان کی ہاں جائز ہے. ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ منسوخ ہے. تو وہ چونکہ شافی تھے تو انہوں نے کہا چلے نماز کو تکرار کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے. 27 بار پڑھتے ہیں میرے وہ کثر پوری ہو جائے. تو اب شروع ہوئے تو نماز 27 بار عشاء کی ادا کی. لگ پتہ گیا 27 بار عشاء کی نماز پڑھو تو لگ پتہ گیا. رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا آرام کرنے کے لیے. طبیعت بوجھل ہوئی، لیٹے تو چھوٹی سی خواب، بعض اوقات بندے کو چھوٹی چھوٹی خوابیں آتی ہیں. ادھر لیٹا 1 منٹ کی نیند ساتھ وہ چھوٹے سے خواب کا کلپ وہ دیکھ لیتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے خواب، تو خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر کے تو سفر طے کر رہے ہیں، اور میں بھی گھوڑے پر بیٹھا ہوں اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو میں نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کو زور لگا کر تو ان کے ساتھ ملا دوں. میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا میرا تیز ہوا، لیکن میں اس جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو سکا جو گھوڑوں میں بیٹھ کر جا رہی تھی. تو میں نے اور زور لگایا، تو پھر میں نے اور زور لگایا. جتنا میں تیز کرتا تو وہ مجھ سے پھر آگے، میں جتنا گھوڑے کو تیز کرتا تو وہ مجھ سے پھر آگے. حتی التفت الی واحد منہم، تو اس جماعت میں سے ایک بندے کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور مجھ سے کہنے لگا یا صاحب الفرس، او بھائی گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے، لا تتعب فرسک، گھوڑے کو تھکا مت، تو کبھی بھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتا. خام خواہ گھوڑے کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے برابر تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا لماذا، میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں شامل ہو سکتا. جملہ سننا، کہنے لگے اس لیے کہ رات کو ہم نے جماعت سے پڑھی، تو نے بغیر جماعت کے پڑھی. تو اگر بغیر جماعت کے بندہ پڑھے پھر اپنی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے 27 بار بھی وہ محنت شاقہ کرے، یہ روایت کہنے سے میرا ایک مقصد تھا. تو جو جینون حالت میں اللہ کی بندگی ہے، بندہ کبھی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا ہے. اچھا، میں نے یہ کہا کہ نمازوں کو لیٹ کرنا، قضا ہو گئی، وقت گزر گیا. مسلمانوں حیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، خوف. وہ ایک نماز اگر اپنے جماعت سے رہ جائے تو بندہ پڑھے اور 27 بار پڑھے تو اس مقام کو نہیں پا سکتا. تو جس کی نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ چاہے کہ میں اس مقام پر پہنچوں، زندگی بھر نہیں پہنچ سکتا. اور اس کی مثال حدیث پاک میں ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر وجہ کے، چھوڑ دیا، اس کے بعد رمضان گزرا تو اس نے اپنے اس ایک روزے کے چھوٹنے پر جو نقصان ہوا تھا، اس نقصان کی ریکوری کے لیے وہ دہر زمانہ بھر بھی اگر روزے رکھے تو ایک رکھنے پر جو اللہ نے مقام دینا تھا، زمانے بھر کے روزے بندے کے اس مقام پر فائز نہیں کر سکتے ہیں. جس نہج پر اور جس انداز میں رسول پاک علیہ السلام نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، درود و سلام، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی نہج پر، مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.